بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، کل آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع گفتگو، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا، خانوادہ رسول، آل رسول، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر پاک ہے۔ اس دعا کے ساتھ ان مقدس پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ سلسلہ ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور کربلا روز محشر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں کھڑا کرے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ اہل کہتے ہیں گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اس طرح اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اور گھر والوں میں کون کون شامل ہیں؟ یقیناً سب سے پہلے انسان خود آتا ہے گھر والوں میں، پھر اس کی بیوی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد گھر والوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس طرح اہل بیت عام طور پر جو لفظ مشہور ہو گیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لیے، خصوصاً سیدنا علی کرم اللہ وجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے زیادہ مشہور ہوا احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی، اور پھر شہرت بھی زیادہ ملی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ ذکر ہوگا وہ ان مشہور ہستیوں کے متعلق ہوگا، اور پھر شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک، اس کا مقصد، اس کا پیغام کیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کیوں مدینہ چھوڑا، پھر مکہ گئے، مکہ بھی چھوڑ دیا، کربلا کے میدان میں جا کر شہادتیں کیوں پیش کی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ سلسلہ بسلسلہ ہوگا۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے مودت و محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں، بڑے احسن انداز میں
اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا۔ میں رک اس لیے گیا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے مختلف اس آیت کے متعلق نا قرآن پاک کی تفاسیر پڑھی۔ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے بھی لوگ، چونکہ قرآن پاک میں تو تبدیلی کر نہیں سکتے، اس کے حروف میں، یہاں تک کہ شد مد میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، مگر ترجمے میں اور تفسیر میں تعریف ضرور کر جاتے ہیں۔ یہ آج میں ذکر کروں گا، لیکن علمی انداز میں، گالم گلوچ کے انداز میں نہیں، میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ذہنوں میں زہر کس طرح گھولا جا رہا ہے مختلف انداز میں۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے ان بندوں کے لیے، ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، کن کے لیے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اس کے آگے جو آیت کا جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اس میں فرمایا گیا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی صمدیت کا، اپنے لم یلد ولم یولد ہونے کا اور اپنے کفواً احد ہونے کا جو اعلان ہے وہ اپنے نبی کی زبان سے کروایا، محبوب کی زبان سے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ تو یہاں بھی رب فرما رہا ہے، محبوب جس زبان سے آپ نے میری توحید کا اعلان کیا اور ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے کیے گئے اس اعلان کو مانا، قبول کیا، اب انہی کے سامنے اسی زبان سے یہ اعلان بھی فرما دیجیے، یہ اعلان بھی فرما دیجیے۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس توحید کے اعلان کو ماننے میں سچے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کو؟ یہ ابتدائی باتیں ذہن میں رکھیے گا تاکہ اگلی باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ میں یوں کہہ کر نہیں گزر جاؤں گا کوئی بات، میں کوشش کروں گا کہ میں بات کو سمجھاؤں اور بات کو آپ کے ذہنوں میں بٹھاؤں۔ دوڑے اشعار میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ وہ ٹائم ادھر لگ جاتا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ دوڑے اشعار پڑھنے پر پیسے بڑے ملتے ہیں، لوگ نوٹ بڑے پھینکتے ہیں، جب دوڑے اشعار پڑھو پھر لوگ نوٹ پھینکتے ہیں، لیکن میں نے وہ نہیں پڑھنے ہیں، میں نے آپ کو علمی باتیں سمجھانی ہیں، ذہنوں میں بٹھانی ہیں آپ کے، تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ لیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ باتیں سمجھائیں۔ اب اسی زبان مبارک سے توحید کا اعلان سنا، اس کو مانا لوگوں نے، جنہوں نے مانا میں ان کی بات کروں، جنہوں نے نہیں مانا اس کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے تسلیم کر لیا، جی ہم نے توحید مان لی، ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اچھی بات ہے، ماننا چاہیے۔ تو اسی زبان مبارک سے جس سے یہ اعلان ہوا اللہ ایک ہے، اسی زبان مبارک سے جس سے یہ اعلان ہوا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، آپ نے مان لیا، اسی زبان مبارک سے اعلان ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، آپ نے مان لیا، اسی زبان مبارک سے اعلان ہوا کہ ہر سال مال کی اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے مان لیا، اسی زبان مبارک سے جب اعلان ہوا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، آپ نے اسے مان لیا، اسی زبان مبارک سے جب اعلان ہوا کہ ہر سال قربانی دینی ہے تو آپ نے مان لیا، اور اسی زبان مبارک سے جب یہ اعلان ہوا کہ لوگوں میری رسالت کے اجر کے بدلے میں میری آل سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، تو یہاں آپ کو تعویلیں نظر آ گئیں، آپ تعویلیں کرنے لگ گئے۔ مثلا کیسے تعویلیں کی گئی؟ تفسیر نمبر 1 میں حوالہ دیتا ہوں، ساتھ کسی کو غلط فہمی ہو تو وہ تفسیر دیکھ سکتا ہے۔ علماء دیوبند میں سے مشہور مفتی گزرے ہیں، علماء دیوبند کے مفتی شفیع صاحب، کراچی کے، دارالعلوم کراچی کے رہنے والے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، تفسیر معارف القرآن۔ کون سی؟ نام بتا رہا ہوں نا، ٹھہر کر پھر بتا دیتا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ تفسیر معارف القرآن، کس طریقے سے ہمارے اندر ناسبیت، خارجیت اور رافضیت کے زہر گھولے جا رہے ہیں،
یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں۔ نہ ہمیں رافضیت قبول، نہ ہمیں ناسبیت قبول، اور نہ ہمیں خارجیت قبول۔ ہمیں نہ رافضیت کے نظریات چاہیے، نہ ناسبیت کے چاہیے، نہ خارجیت کے چاہیے۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ازواج مطہرات کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہم ان سب کے غلام ہیں۔ ہم ان سب کی محبت مانگتے بھی ہیں، اور ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ ان سب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے۔ مگر ناسبیت، رافضیت، خارجیت کیا کرتی؟ جہاں جہاں جن مقدس ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ان کا ذکر آ جائے قرآن پاک میں، اور ان کو لگتا ہو کہ اس سے ان کی شان ہے، یا لوگوں میں ان کے دلوں میں عظمت بیٹھے گی، یا ادب بیٹھے گا، یا محبت پیدا ہوگی، تو وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ کیسے؟ سنیے، مفتی شفیع صاحب معارف القرآن تفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے تحت، یہ آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں جی فلانی فلانی دیکھیں نہیں، سورۃ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 23، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت سے محبت کا سوال نہیں کیا۔ سوال اونچی بول دینا، ڈر کیوں ہے؟ اونچی بول دینا، حوالہ میں دے رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں، جس میں ہمت ہو آئے اس حوالے کو غلط ثابت کر۔ اب یہ لوگوں کے ذہنوں سے کس چیز کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سوچتے چلیے۔ ایک دوسرا حوالہ نوٹ کیجیے، پھر میں قدیم مفسرین کرام کے حوالے دیتا ہوں آپ کو، میں اکابرین اسلام کے حوالے دیتا ہوں آپ کو، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے، انہوں نے کیا کہا۔ دوسری تفسیر ہے مشہور زمانہ، ایک تفسیر اس دور میں چلی اور اس کو چلایا گیا، وہ تفسیر ہے مولانا مودودی صاحب کی۔ ٹھیک ہے، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، اختلاف علمی یہ ہمارا حق ہے، اور اس کا جواب دینا بھی ہمارا حق ہے، اور اصل بات کو لوگوں کے سامنے بھی بتانا حق ہے۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کو لے کر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت کے طور پر اللہ نے ان کو فرمایا ہے کہ قرابت کی مودت کا سوال کرو، قرابت کی محبت کا سوال کرو، اپنے آل کی، اولاد کی، گھر والوں کی محبت کا سوال کرو۔ مودودی جملہ کیا لکھتا ہے؟ اب میں ٹھہرا اس لیے ہوں، میں کسی تنظیم سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں، یہ گستاخی لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ توہین لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ آج تک یہ تفسیر چھپتی رہی ہے، چھپ رہی ہے، کیوں اس کو بین نہیں کیا گیا؟ آگے کیا لکھتا ہے سنیے گا، اس نے کس کس کی توہین کی ہے۔ مودودی صاحب آگے لکھتے ہیں، اس حقیر بات کا یہ کہنا کہ رسول اللہ نے سوال کیا ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ استغفر اللہ تو کہہ دیں نا، اتنا کہنا تو حق بنتا ہے نا آپ کا۔ یعنی قرآن کی آیت کے اندر جس چیز کا نص میں مطالبہ کیا گیا ہے، مودودی صاحب اس کو حقیر قرار دے رہے ہیں، اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ تو کہ یہ توہین قرآن نہیں ہے؟ کہ یہ توہین نبی نہیں ہے؟ کہ یہ توہین اہل بیت رسول نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیوں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہاں ہمیں مصلحت آتی ہے، اسلام نے سکھائی ہے، مگر مصلحت توہین کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی کرے، ہمیں کسی صورت میں یہ برداشت نہیں ہے۔ اب یہ دو تفسیروں کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، یعنی انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بظاہر تفسیر قرآن ہے جی، ہم نے قرآن کی تفسیر کی جی، بڑے کارنامے، تفسیر کی قرآن یہ پڑھو گی، یہ بڑی ہم نے آسان لکھ دی ہے، اندر کیا زہر گھولا ہے یہ بھی تو قوم کو بتاؤ نا تم، کہ زہر کیا گھول رہے ہو۔ آئیے اس آیت سے مراد کیا ہے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی، یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ پہلے تو ہم اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں نا، تاکہ پتہ چل جائے نا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا مقصود کیا تھا، اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، اور قدیم مفسرین کرام نے کیا فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر
مدینۃ المنورہ میں تشریف لے گئے۔ اب یہ میں تفاسیر کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، ان میں دیکھ سکتا ہے جو بھی صاحب علم ہو۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر خازن امام عبداللہ بن مبارک خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر مدارک التنزیل امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر تفاسیر جو قدیم تفاسیر ہیں ان سب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے شان نزول میں یہ لکھا، اور سب سے بڑھ کر علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا شان نزول یہی لکھا ہے جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات، کتنے؟ 9 بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، اور 2 باندیاں تھیں جو بعد میں نکاح میں آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو 11 ازواج مطہرات تھیں۔ 9 ازواج مطہرات جو مشہور شمار کی جاتی ہیں، ان کے گھر، ان کے اخراجات، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف وفود کا آنا، ان کے اخراجات، اور پھر کچھ وفود ایسے آتے تھے جو دور دراز سے، باہر سے، دیگر ممالک سے آتے تھے ملاقات کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو وہ بھی وہاں ٹھہر جاتے، یعنی کوئی 1 دن ٹھہرتا، کوئی 2 دن ٹھہرتا، کوئی 3 دن ٹھہرتا، اب وہ ٹھہر جاتے، تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کے اخراجات، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھے، آقا علیہ السلام خود فرماتے تھے، اور اس سب کھانے کا، لنگر کا اہتمام گھر میں ہوتا۔ تو انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہم، سب کہہ دیں نا، اور تمام انصار مدینہ کو میرا سلام ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں مشورہ کیا، مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دینی اس میں مصروف رہتے ہیں، کوئی اور کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی اور انکم کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ہم اس طرح کریں کہ ہم مل کر سالانہ اتنا اکٹھا کر لیا کریں، خدمت کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ مشورہ ہو گیا، سب سرداروں نے فیصلہ کر لیا، جو کھاتے پیتے تھے، جو ذمہ دار تھے، جن کو اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اپنے ذمے لیا، انہوں نے پھر مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی کے اندر ڈھیریاں لگ گئیں، گندم کی، دیگر اشیاء کی، کھجوروں کی، پھر درہم و دنانیر جو اس وقت موجود تھا، سکہ جو رائج تھا، ان کی اشرفیاں وغیرہ وہ بھی اکٹھی ہوگی، کافی سارا مال انہوں نے جمع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے مال کی ڈھیریوں کو دیکھا، اشرفیوں، دیناروں کو دیکھا، تو کریم آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے، آپ نے پوچھا کہ لوگوں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی کو پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں، بہرحال میں اس کو چھیڑتا نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ اللہ بھی تو کئی باتیں پوچھتا ہے نا، کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بندے سے، بندے تو کیا کرتا رہا، میں نے تجھے زندگی تو نے کیا کیا؟ تو مولوی تو یہ بھی وہاں فتویٰ صادر کر گیا بھی اللہ نہیں جانتا تھا، اللہ کو پتہ ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ استغفر اللہ۔ ان کا میں اتنا صرف جواب دیتا ہوں ان کی جہالت کا۔ آگے چلتے ہیں، ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انصار مدینہ ان میں سے جنہوں نے ایک کو بڑا بنایا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے طور پر یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر دیں، آپ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اخراجات ہیں، تو ہم نے اس وجہ سے سوچا کہ آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، آپ نے ہمیں کفر کے دلدل سے نکالا، ہم اس لیے چاہتے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک جھکائی، پھر جواب دیا، فرمایا میرے صحابہ تم نے سوچا تو اچھا ہے، لیکن میں اللہ سے مشورہ کر لوں کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرا رب کیا فرماتا ہے، چونکہ تم اجر رسالت کے طور پر دینے آئے ہو نا، رسالت کے اجر کے طور پر، اجر رسالت کو مودودی صاحب حقیر لکھ رہے ہیں۔ اب پھر بات کو سمجھ لیجئے گا، کس کو؟ اونچی بولے نا، اجر رسالت کو، یعنی کہ رسالت کے بدلے میں جو چیز ملے، اس محنت کے بدل میں جو چیز آ رہی ہے، اس پیغام کے بدل میں جو چیز آ رہی ہے، اسے مودودی صاحب حقیر قرار دے رہے ہیں۔ اب سنیے گا، میں اس کی تھوڑی مکمل بیان کر لوں، پھر آپ کو بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرما دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گردن جھکائے بیٹھے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔
اچھا یہاں ایک اور بات ان لوگوں نے، ان جیسے مفسرین نے جن کا میں تذکرہ کر گیا ہوں، ایک اور زہر گھولنے کی کوشش کی. کہا جی سورت شورا تو مکیہ ہے. کیا ہے؟ اونچی بولے نا. سورت شورا یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت میں اس کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ قرابت کا تذکرہ. بات سمجھ رہے ہیں بھئی؟ سورت تو مکے میں نازل ہوئی، یہ تو یہ لکھا ہوا ہے نا سورت تو سورہ مکیہ، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی زہر گھولنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پوری بات بتائی نہیں جاتی. وہ جی سورت شورا تو مکی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آیاتیں کل لا اسألکم اجرا پڑھ کر مودت اہل بیت، محبت اہل بیت کا درس دیتے ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں جی اس وقت تو سیدہ فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، حسن بھی پیدا نہیں ہوئے، حسین بھی پیدا نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو پھر یہ ان کے متعلق کیسے ہو گئی؟ اور آقا علیہ السلام نے کیسے فرما دیا ان کے متعلق؟ جی تیرے اس دھوکے کا، تیرے اس فریب کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے. لوگوں کو پوری بات تو بتا نا. کچھ صورتیں مکی ہیں لیکن ان کی کچھ آیات مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. صورتیں اونچی بولے نا، مدنی ہیں لیکن ان کی کچھ آیات مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. نزول کی ترتیب اور ہے اور قرآن پاک کو جمع کرنے کی ترتیب اور ہے. کس آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. راس المفسرین فی الصحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بڑا مفسر تو کوئی نہیں ہے نا. اونچی بولے نا. نہ مفتی شفیع صاحب ہیں، نہ مودودی صاحب ہیں، نہ کوئی اور مفسر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑا مفسر تو کوئی نہیں ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سورت شعراء کی 5 سے 7 آیات کریمہ جو ہیں وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ اونچی بول دینا. یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ فریب بھی لوگوں کا، ان کا بھی میں منہ بند کر دوں، آپ بھی منہ بند کر سکیں جو یہ فریب دیتے ہیں. 5 سے 7 آیات وہ کہتے ہیں مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. یہ مدینہ المنورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب انصار مدینہ نے اموال پیش کیے تو رب کریم کی طرف سے پھر یہ آیت نازل ہوئی. رب کریم کی طرف سے یہ آیت. کیسے دھوکے دیتے ہیں یہ بازیگر ہیں. بازیگر ہیں نا. دنیا میں صرف بازیگر نہیں ہے، دین میں بھی بڑے بڑے بازیگر موجود ہیں. دنیا میں صرف ڈرامے باز نہیں ہے، دین میں بھی بڑے بڑے ڈرامے باز موجود ہیں. دنیا میں صرف دھوکے باز نہیں ہے، دین کے نام پر بھی دھوکے باز بڑے بڑے موجود ہیں. ہوشیار رہا کریں، دیکھا کریں کہ کون ہے جو ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دے رہا ہے، کون ہے جو ہمیں صحابہ کی محبت کا درس دے رہا ہے، کون ہے جو ہمیں ازواج مطہرات کی محبت کا درس دے رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کون ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت سکھا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کا ادب سکھا رہا ہے، اور کون ہے جو ہمیں ان کا بے ادب بنا رہا ہے. جو بے ادبی کا درس دے چاہے وہ کسی بھی لباس میں چھپا ہو، پہچان لیا کرو یہ کسی اور کا کارندہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا نمائندہ اونچی بول دینا، اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے. اب سنیے یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب فرما دیجئے میں تم سے اللہ کی طرف سے آیا نا حکم. محبوب یہ جو مال متال جمع کر کے آیا نا دینا چاہتے دنیا کا، ان سے کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے طور پر تم سے مال نہیں مانگتا ہوں، تم سے دولت نہیں مانگتا ہوں، تم سے خزانے نہیں مانگتا ہوں، تم سے حسن و جمال نہیں مانگتا ہوں. اگر یہ چیزیں میرے نبی کو چاہیے ہوتی تو یاد کیجئے مکہ کے ان لمحات کو جب ابو طالب، حضرت ابو طالب کے گھر میں جمع ہوئے تھے وہ سرداران مکہ، اور کہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو مکے کا حسن چاہتا ہے، عرب کا حسن چاہتا ہے تو جدھر اشارہ کر دے وہ بچی ہم اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں. اگر یہ عرب کی سلطنت چاہتا ہے تو ہم اسے اپنا حاکم مان لیتے ہیں، اسے سلطنت دے دیتے ہیں. اگر یہ دولت چاہتا ہے تو دولت کے ہم ڈھیر لگا لیتے ہیں. مطالبہ کیا ہے؟ محمد سے کہو ہم یہ نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، اللہ کے دین کی بات نہ کرے. کیا کرے؟ محمد سے کہو ہمارے معبودان باطلہ کو جھوٹا نہ کہے،
ہمارے جھوٹ کو بیان نہ کرے، ہماری جھوٹی باتوں کو بیان نہ کرے، ہماری خیانتوں کو بیان نہ کرے، ہمارے فریب کو بیان نہ کرے، یہ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی نے اس وقت بھی فرما دیا تھا کہ اے چچا، مکے کے سرداروں سے کہہ دیجئے دولت تو تمہارے اختیار میں ہے نا، حسن و جمال تو تمہارے اختیار میں نا، تم دے سکتے ہو مجھے جو تمہارے اختیار میں نہیں، یعنی چاند اور سورج، اگر تم وہ بھی لا کر ایک میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی محمد حق کہنے سے نہیں رکے گا۔ محمد حق کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ماننے والے ہیں۔ ہم کیوں مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا جی، فلاں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حق تم بیان کرتے چلے جاؤ، کامیابیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ حق کا ساتھ دیجئے، باطل کا ساتھ مت دیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، مودت اختیار کرو۔ تو یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے مودت کا یہاں حکم دیا گیا ہے، جن سے ہم محبت کریں، مودت کریں، وہ قرابت دار کون ہیں؟ جانتے ہو یہ جن تفسیروں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اس ذہنیت کے لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آگے سنیے نا، جو صحابہ کرام نے پوچھا اصل تکلیف ان لوگوں کو کیا ہے، سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں جو میرے آپ کے قرابت دار ہیں جن سے مودت کا یہاں حکم دیا گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی وفاطمۃ وابناہما الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہم، میرے نبی نے فرمایا سنو، میرے قرابت دار علی المرتضیٰ ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو، علی سے محبت کر لو، فاطمہ سے محبت کر لو، حسن سے محبت کر لو، حسین سے محبت کر لو، تو اجر رسالت عطا ہو جائے گا۔ اجرے اونچی بولے نا، اونچی بول دینا، اجرے میں نے محنت کی، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی، شام کو مجھے میری مزدوری ملی، اونچی بولیے گا، شام کو مجھے میری مزدوری ملی۔ بتاؤ تو صحیح نا، وہ مزدوری جو مجھے 1000 ملی، وہ مزدوری جو مجھے 500 ملی، وہ مزدوری جو مجھے 1500 ملی یا 2000 ملی میرے کام کے مطابق، ایمان سے کہیے گا وہ میری مزدوری حقیر ہے یا عظیم ہے؟ اونچی تو بولے نا، اونچی بول دینا، عظیم ہے نا۔ اگر عظیم نہ ہوتی تو سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جو محنت مزدوری کرتے تھے، انہوں نے آ کر ہاتھ ملایا۔ جب ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ سخت تھے، گٹھیں پڑی ہوئی تھی، یہاں پر سخت تھے ہاتھ، گٹھے پڑی۔ مزدور آدمی جب مزدوری کرتا ہے نا تو یہ گٹھے پڑ جاتی ہیں، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور سیدھا کر لیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر ہاتھ لگایا، یہ نشان کیوں پڑ گئے، یہ گٹھے کیوں ہیں؟ عرض کیا آقا محنت کرتا ہوں سارا دن، جو کچھ کماتا ہوں شام کو رزق حلال اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ رکا اس لیے ہوں، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو۔ اجر رسالت کو حقیر کہنے والوں، عام مزدور کے اجر کو میرے نبی نے مقام کیا دیا ہے؟ عام مزدور جو محنت کرتا ہے اسے میرے نبی نے مقام کیا دیا؟ تو اللہ کے حبیب سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو پکڑا، اوپر کیا، اور میرے نبی جھکے اور اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چوم لیا، اسے بوسے دیے، چوما، اور میرے حبیب نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، اے لوگوں محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ایک مزدور مزدوری کرے، اس کو اللہ کے حبیب اس کے ہاتھ کو چوم لے، اس کے اجر کے طور پر، محنت کے طور پر جو مزدوری ملے وہ رزق حلال کہلائے، وہ عظیم کہلائے، وہ بندہ عظیم کہلائے۔ اور جو سید المرسلین ہوں، جو امام الانبیاء ہوں، جو اللہ کے نبی ہوں، جو رحمت للعالمین ہوں، جو وجہ وجود کائنات ہوں، جو باعث تخلیق کائنات ہوں، جو روح کائنات ہوں، جو جان کائنات ہوں، جو منبع
کائنات ہوں، جو اصل کائنات ہوں، تمہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ نبی نے اپنی اجر رسالت کے طور پر علی کی محبت کو رکھ کر، فاطمہ کی محبت کو رکھ کر، حسن کی محبت کو رکھ کر، حسین کی محبت کو رکھ کر ان کو لازوال مقام دے دیا۔ تجھے تکلیف یہ ہے کہ اس مقام کو گراؤں تو کیسے گراؤں؟ تو کبھی گرا، اونچی بول رہے، کبھی گرا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں مقام اللہ نے دیا ہے عز و جل اور میرے نبی نے دیا ہے۔ یہ اجر رسالت کے طور پر ہے۔ کیا ہے؟ اجر، اب اجر رسالت۔ اب جب آپ محبت کرتے ہیں ان سے، مقام کیا ملتا ہے عرفاء کے نزدیک؟ میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، صوفیانہ، صوفیاء کرام جو روحانیت کو سمجھتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں؟ باطن کے نظام کو سمجھتے ہیں۔ ایک نظام ظاہر کا ہے اور ایک نظام، اونچی بولے نا، ایک نظام باطن کا ہے۔ جو روحانی نظام کو سمجھتے ہیں، قرآنی آیات کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ نور، ایک سفید نقطہ، وہ اور عبادت کرتا ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ سال ہا سال لگ جاتے ہیں کہ وہ مکمل دل کو گھیر لے، اندر مکمل روشن ہو جائے۔ جب اندر مکمل روشن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کا اندر روشن ہو گیا نا، وہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ یہاں زمین پر، ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کیا بند کر لیتا ہے؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں لذت دیدار کے لیے۔ لوگ، ہم آنکھیں پھاڑتے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے کہ دیدار کریں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے، کسی کا دیدار کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں امام غزالی وہ آنکھیں بند کر وہیں بیٹھا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں کسی کے تصور میں بند ہیں۔ چلیں آج دو شعر آئی گئے نا، میں پڑھ دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے، سر نہیں لگاتا ہوں، ویسے پڑھ دیتا ہوں۔ آنکھیں کسی کے تصور میں بند ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ نیند آ گئی ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے، اونچی بولیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ نیند آ گئی ہے۔ آنکھیں کسی کے تصور میں بند ہوتی ہیں۔ اب وہ آنکھ بند کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، آگے معاملات کیا ہونے ہیں۔ اگر کوئی دعا کی ریکویسٹ کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس تقدیر معلق کو بھی بدلوا دیتے ہیں، اس کو بھی بدلوا دیتے ہیں۔ یہ روحانیت کا نظام ہے۔ اب جن لوگوں نے روحانیت کے نظام کو سمجھا نا، پھر اہل بیت کی محبت کا وہ درس کیوں دیتے ہیں؟ آپ جتنے بھی صوفیاء کرام کو پڑھیں گے نا، صوفیاء کرام علیہم الرحمہ، اولیاء کرام علیہم الرحمہ، ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ولی کہلاتا ہو اور اہل بیت کا گستاخ ہو، اہل بیت کا بے ادب ہو، صحابہ کا بے ادب ہو، ازواج مطہرات کا بے ادب نہیں۔ ان سب کا احترام کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پر روحانیت کے سلسلے میں اہل بیت کی محبت کا درس بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت، اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے سال کی؟ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت 1 لمحے سے 1 سال کی عبادت سے بہتر۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر۔
اور ایک سال میں کتنے لمحے ہوتے ہیں آپ گننا شروع کریں. 1 منٹ میں کتنے لمحے, پھر 1 سیکنڈ میں کتنے لمحے, آگے بڑھیے 1 گھنٹے میں کتنے لمحے, پھر 24 گھنٹے میں کتنے لمحے, پھر 1 ہفتے میں کتنے لمحے, 1 سال میں, 1 مہینے میں کتنے, 1 سال میں کتنے لمحے. ان لمحات میں جب آپ عبادت کرتے جائیں گے نا, آپ نماز پڑھیں گے, آپ قرآن پڑھیں گے, آپ روزہ رکھیں گے, آپ جہاد کریں گے, آپ صدقہ و خیرات کریں گے, ہلکا ہلکا نور پھیلتا چلا جائے گا باطن کے اندر. لیکن آل رسول کی محبت دل میں بٹھا لو گے, وہ آل رسول کی محبت 1 لمحے میں آپ کو 1 سال کی منزل طے کروا دے گی. 1 سال کی منزل اونچی تو بول دینا, صرف 1 سال کی منزل طے کروائے گی. اونچی تو بولے نا, صرف 1 سال کی. یار 1 سال میں کتنے سیکنڈ بنے گے, کتنے لمحے بنیں گے, کتنے ساعتیں بنے گی. اگر 1 لمحے کے لیے آپ نے محبت کی ہے اور پھر اس کو صرف 1 لمحے کے لیے نہیں رکھا, اٹھے تو اہل بیت کی محبت, چلے تو اہل بیت کی محبت, سوئے تو اہل بیت کی محبت, نیند میں بولے تو اہل بیت کی محبت, تصور میں اہل بیت کی محبت, ذکر و اذکار میں اہل بیت کی محبت, دوستوں کی محفل میں اہل بیت کی محبت. جب اہل بیت کی محبت اس طرح دل میں 24 گھنٹے کے لیے گھر کر جائے گی تو صوفیہ فرماتے ہیں 24 گھنٹے دل کے اندر محبت رکھنے والا. صوفیہ کی بات سے آگے میں بات بتا دوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا ہے, جو اہل بیت کی محبت میں مرا ہے وہ بخشا ہوا مرا ہے, جو اہل بیت کی محبت میں مرا, میرے آقا فرماتے ہیں وہ شہید مرا ہے. یہ بڑی طویل حدیث ہے, یہ میں آگے بیان کروں گا. یہ کیوں میں نے بیان کیا, میں نے اسی موضوع کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے. انسان روحانیت کی منزلیں کیوں ترک کرتا ہے, بولے تو نہیں سمجھ آ گئی ہے, اس سے تعلق قائم ہو جائے. اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. جب تعلق قائم ہو جائے تو اس کے انوار نظر آ جائیں, اس کی تجلیات نظر آئیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, سیال شریف, میرا سلام ان کو. وہ کھڑے ہوئے, جب کھڑے ہوئے اللہ اکبر کی سلام جھٹک دیا سر کو, پھر اللہ 3 مرتبہ کیا. ایک حجیتا خلیفہ بیٹھا تھا, کچھ بابے ہوتے نا بڑے حجیتے ہوتے, وہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا دور سے. اکیلے میں جا کر جب اکیلے ہوئے خلوت میں پوچھا حضور ایک بات تو بتا دینا. یہ 3 بار آپ نے ہاتھوں کو جھٹک دیا, آپ نے اللہ اکبر نہیں کی, کیوں؟ وہ نظر نہیں آیا تھا. سوال کیا ہے, وہ نظر نہیں آیا تھا. خواجہ صاحب نے دیکھا, مسکرائے, فرمایا بیلیا گالے ہوئے ماں ادو تک اللہ اکبر کردہ نہیں جدو تک وہ نظر نہیں ہوتا ہے, وہ نظر نہیں ہوتا, اللہ اکبر کردہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات کی؟ یہ حدیث کی تحت ہے. آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو آقا فرماتے نا, اگر یہ تمہیں میسر نہ ہو تو پھر یہ تو کر لو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ ان میں تھے جو اللہ کو دیکھا کرتے تھے, اللہ اکبر کرتے تھے. کہنے لگے بیلیا آج 3 مرتبہ بات نہیں بنی, توجہ کہیں اور تھی. پھر توجہ کو مرکوز کیا, جب وہ نظر آیا تو میں نے اللہ اکبر کر دی. اس کو دیکھنے کے لیے, ان انوار و تجلیات کو دیکھنے کے لیے یہ عبادات کی جاتی ہیں, یہ منزلیں طے کی جاتی ہیں, یہ مجاہدے کیے جاتے ہیں, یہ ریاستیں کیے جاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, آل رسول کی محبت دل میں تو بٹھا لے, یہ منزلیں خود بخود طے ہو جائیں گی. یہ منزلیں خود بخود طے ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ محبت ہو نا, ان کی محبت ہو دل میں. اب یہ گروہ کیا چاہتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ جن کی محبت پر اتنا اجر ملنا ہے ان کی محبت دلوں سے نکال دی جائے, ان کی محبت دلوں سے نکال دی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, 3 حدیث آپ نے سنی, ان حدیث کا بھی مقصد یہی, کیسے مومن عبادت ریاست اس لیے کرتا ہے, توبہ استغفار اس لیے کرتا ہے کہ ایمان سلامت لے جاؤں. کیا ایمان سلامت ہر کوئی منگتا, عشق سلامت کوئی, ایمان سلامت تو ہر کوئی مانگتا ہے نا, اس کی سلامتی کوئی مانگتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میری آل سے عشق تو کر لے, میری آل سے محبت تو کر لے, ایمان کی سلامتی کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. ایمان کی سلامتی کی گارنٹی
میں دے رہا ہوں. پتہ نہیں نمازی مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, پتہ نہیں حاجی مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, غازی مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, زکاتی مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, مفتی مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, مجتہد مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, مجدد مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, شیخ الاسلام مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے, ولی کہلانے والا مومن ہو کے مرے کہ نہ مرے. نہ جانے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ کفر پر ہوتا ہے, لیکن میرے نبی نے یہ گارنٹی دے دی کہ میری آل کا محب تو بن جا, مومن ہونے کی حالت میں تیرے مرنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں, تیرے مرنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. حب آل رسول مومن ہونے کی بھی گارنٹی اور خاتمہ بالایمان ہونے کی بھی گارنٹی. آگے بخشش ہو کے نہ ہو, کسی کو امید نہیں. فرمایا میری آل کی محبت تو اختیار لے کر لے, بخشش کی ضمانت میں دیتا ہوں, بخشش کی ضمانت میں دیتا ہوں. تیسری بات فرمایا میری آل کی محبت جو اختیار کرے گا وہ مرے گا تو شہید ہونے کی حالت میں. کیوں فرمایا شہید ہونے کی حالت میں؟ عبادت کا صلہ کیا ہے؟ عبادتوں کا صلہ چاہتے ہو, عبادتوں کا صلہ مانگتے ہو, نہ دانو حب آل رسول نہیں تو صلہ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا, صلہ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن صلہ چاہتے ہو تو صلہ کیسے ملے گا؟ شہید کیوں بار بار کہے گا؟ جب جنت میں جائے گا نا عرض کرے گا مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج, پھر شہید ہو جاؤں, پھر بھیج, پھر شہید ہو جاؤں. پوچھا گیا رسول اللہ کیوں کرے گا ایسا؟ فرمایا اس لیے کہ شہید کو جب شہادت نصیب ہوتی ہے نا, اس کا زمین کا قطرہ خون پر, زمین پر گرنے سے پہلے خون کا قطرہ اللہ کا دیدار اسے ہو جاتا ہے, احتجابات ہٹا دیے جاتے ہیں, اللہ کا دیدار ہوتا ہے شہید کو. میرے آقا نے فرمایا میرے آل کا محب تو بن جا, شہید کا یہ مرتبہ, یہ دیدار تجھے میں عطا کرتا ہوں, یہ دیدار کا مرتبہ تجھے میں عطا کرتا ہوں. تو آل بیت تو وہ ہیں جن کے در سے ہمیں دیدار الہی بھی حاصل ہوتا ہے, ایمان کی تحفظ کی ضمانت بھی ملتی ہے, بخشش کی ضمانت بھی ملتی ہے. اور اگر کوئی اہل بیت کو تکلیف دے, اہل بیت سے بغض رکھے, مزید اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آخر میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ایسی بھی میں بتا دوں نا کہ اہل بیت سے جو عداوت رکھے, جو بغض رکھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انہوں نے صحابہ کے بارے میں فرمایا تو وہاں اہل بیت کے متعلق بھی فرمایا. آقا کریم علیہ السلام جہاں فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. صحابہ کے بارے میں بھی برحق, لیکن آل رسول کے بارے میں تو خصوصاً فرمایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. جو ان سے بغض رکھتا ہے یعنی میری آل سے, میری اولاد سے, میری اہل بیت سے, میرے گھر والوں سے, وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے, اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے فدخل فی النار. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور جو ان کو اذیت دے, میرے کریم آقا نے فرمایا اس نے مجھے اذیت دے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ جو راوی اور دیگر صحابہ کرام بھی راوی, آقا علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے, ایک اپنا بال مبارک پکڑا, فاخذ شعرہ, صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال مبارک پکڑا اور فرمایا اے لوگو من عزا هذه الشعری فقط عزانی, اے لوگو جس نے میرے سے ایک بال کو بھی اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے, اس نے مجھے اذیت دی. اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی, رب کریم نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہے, دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہے. اور اذیت رسول اللہ کو کیسے دی جا سکتی؟ اس وقت تو پتھر برسائے جا رہے تھے, تو بعد میں اذیت کیسے ہوگی؟ یہاں میں ایک مختصر حوالہ دے کے بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا. پھر آگے انشاءاللہ ہم بروز اتوار بعد نماز عشاء, چونکہ 10 محرم اور اپنی جامع مسجد کے اندر انشاءاللہ اتوار کو بروز اتوار بعد نماز عشاء یہاں عظیم الشان محفل ہوگی, ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوگا, اور انشاءاللہ کھل کے ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے تشریف لائیے گا. یہاں ایک روایت مختصر, پھر مزید تفصیل آگے انشاءاللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خواب, حالت خواب میں ایک صاحب پیش ہوئے, جی انہیں زیارت ہوتی تھی اکثر سرکار دو عالم سے, قاضی وقت بھی تھے, حاکم وقت بھی تھے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امام شعرانی رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا, یہ بات ذہن میں رکھیے.
اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا. مختصراً میں بیان کر، تفصیل پھر بعد میں بیان کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دیکھا تو رخ پھیر لیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا. دعا کرو آقا ناراض نہ ہو جائیں، وہ نہ رس جائیں، وہ ناراض نہ. وہ ناراض ہو گئے تو بچنا ککھ بھی نہیں، بچے گا کچھ بھی نہیں، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. آقا نے رخ پھیر لیا. اب جس کو دیدار ہوا کرتا تھا وہ عام بندہ تو نہیں تھا نا. دیدار ہوا، آقا نے رخ پھیرا، وہ دوسری طرف آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر رخ پھیرا، وہ پھر ادھر سے آئے. کریم آقا آپ کیوں ناراض ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے گیت گاتا ہوں، کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انصاف پر فیصلے کرتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں. وہ کہنے لگا استغفر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ فرمایا تیرے پاس میرا بیٹا نہیں آیا تھا، وہ سید نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ جی حضور آیا تھا. تو نے اس کو چھڑی نہیں ماری؟ آقا ماری تھی، اس کی غلطی تھی کوئی. فرمایا تو نے جب چھڑی ماری تو وہ چھڑی مجھے لگی ہے، وہ چھڑی مجھے لگی. فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا، ایسے جگہ سوجی ہوئی تھی جیسے بھوٹ ڈنگ مار جاتی ہے اور جگہ سوج جاتی ہے. فرمایا مارا تو نے میرے شہزادے کو، لگی میرے بازو پر ہے. میری آل کو جو بھی تکلیف دیتا ہے وہ مجھے ہی اذیت پہنچتی ہے، مجھے ہی اذیت پہنچی ہے. جب اس نے اولاد در اولاد کو ایک چھڑی ماری، ان کے جسم پر لگی، اذیت مصطفیٰ کو محسوس ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر تصور کیجئے جنہوں نے مدینۃ المنورہ میں شہزادہ رسول سیدنا و مولانا و امامنا و مرشدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا، پھر مکہ میں چین سے نہیں رہنے دیا، پھر 70 ہزار 80 ہزار خطوط لکھوا کر بلایا. دھوکے باز فریبی کوفیوں نے، جھوٹوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جب میرے امام پہنچے ان دھوکے بازوں نے چھوڑ دیا امام کو تنہا اور بھوکا پیاسا رکھ کر. جب کربلا کی دھرتی پر انہیں تکلیف دی گئی، انہیں اذیت دی گئی، انہیں شہید کیا گیا، میرے مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہوا ہوگا. اس کو بیان کروں گا میں انشاءاللہ بار روز اتوار. آپ سے گزارش ضرور تشریف لائیے گا. اللہ تعالیٰ میں حب آل بیت میں زندہ رکھے. السلام علیکم.